مجلس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مختلف لوگ حلقہ بنا کے مختلف لوگ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجلس۔ اور مجلس سے ہی بندہ سیکھتا ہے، مجلس سے ہی بندے کو نوازا جاتا ہے، مجلس سے ہی فیض آتا ہے، مجلس سے ہی کرم آتا ہے، مجلس سے ہی اندھیرا آتا ہے، مجلس سے ہی تاریکی آتی ہے، مجلس سے ہی بندہ رفت پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے، مجلس ہی بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ مجلس یا تو بندے کو سنوار دیتی ہے یا یہ مجلس بندے کو رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے۔ لہذا جب بھی مجلس کا انتخاب کرو، ہم نشینی کا انتخاب کرو، تو یہ دیکھو کس کے پاس بیٹھ رہے ہو، کس کی مجلس میں بیٹھ رہے ہو۔ اگر تو مجلس کسی متکبر کی ہے، اگر تو مجلس کسی رعونت والے کی ہے، اگر تو مجلس کسی اکڑ والے کی ہے، اگر تو مجلس کسی بٹکے ہوئے کی ہے، اگر تو مجلس کسی ایسی شخص کی ہے جو راہ راست کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو پھر یہ مجلس تمہیں شعور نہ دے گی، یہ مجلس تمہیں لے ڈوبے گی، یہ مجلس تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مجلس کسی تکبر والے کے مجلس میں بیٹھے ہوگے نا تو تمہارا دماغ بھی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی اکڑ والے کے مجلس میں بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ اکڑ آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی بے حیا کی مجلس میں بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ بے حیائی آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی متقی کے پاس بیٹھو گے تو خود اگر تقویٰ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ دیکھ کے عادت پڑ جائے گی۔ کسی نمازی والے کی مجلس میں بیٹھو گے، آج نہیں پڑھو گے، کل نہیں پڑھو گے، پرسوں نہیں پڑھو گے، کبھی نہ کبھی لے جائے گا تمہیں مسجد تک۔ کسی ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھو گے جو غیبت کرتا ہے تو تم بھی غیبت پہ لگ جاؤ گے۔ ایسے کی مجلس میں بیٹھو گے جو حاسد ہے، حاسد بنا دے گا۔ چور کی مجلس میں بیٹھو گے چور بنو گے، حاسد کی مجلس میں بیٹھو گے حسد کرو گے، تکبر والے کے مجلس میں بیٹھو گے متکبر ہو جاؤ گے۔ ارے حاسد تمہیں حسد کا فیض دیتا ہے، تکبر والا تمہیں تکبر کا فیض دیتا ہے، فیض والا اب دیکھیں بخل والا تمہیں بخل کا فیض دیتا ہے۔ تو تقوی والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا تقوی نہیں ملے گا؟ کیا فیض صرف بری صحبت کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا نشئیوں کے پاس بیٹھو تو آہستہ آہستہ بندہ نشئی ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے بندہ سگریٹ نہ پیتا ہو سکتا ہے سگریٹ نہ پیتا ہو، لیکن مسلسل جب رندوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، شرابی لوگوں کے ساتھ جب بیٹھنا اٹھنا ہو، جو سگریٹ نوشی کرتے ہوں، چرس پینے والے ہوں، ہیروئن پینے والے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ بھی نشہ کرتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جس جگہ پر دھواں اٹھ رہا ہو نا، وہاں سے اٹھ کے اگر آئیں تو آپ کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، آپ کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے۔ یہ فیض کس چیز کا ہے؟ فیض ہے مجلس کا، یہ فیض ہے صحبت کا۔ تو بس بری صحبت اثر چھوڑتی ہے اپنا، تو جہاں پر بری صحبت اثر چھوڑتی ہے وہاں پر اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کسی نمازی کے پاس بیٹھو گے نمازی بن جاؤ گے، تہجد گزار کے پاس بیٹھو گے تہجد گزار بن جاؤ گے، نیک کے پاس بیٹھو گے نیکوکار بن جاؤ گے۔ تو سلسلہ فیض چلتا ایسے ہے۔ اور پھر جو دوسرا کنسپٹ مجالس میں ہوتا کیا ہے، مجلس لگا لیں کلاس لگا لیں، صحابہ کرام حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جاتے، آقا علیہ السلام سے دین سیکھتے، آقا علیہ السلام سے قرآن سیکھتے، اس کو سمجھتے، فقہ کے معاملات کو سمجھتے، حدیث کو سمجھتے،
عربی جاننے کے باوجود وہ سمجھتے، مجلس سے علم کا فیض بھی آتا تھا، مجلس سے برکتیں بھی ملتی تھی، مجلس سے سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور سورہ مجادلہ میں رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو، تو پھر کشادگی اختیار کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی اختیار کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو پھر کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ رفت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے۔ مولا کن کو عروج دیتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو مان جاتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، رب العالمین انہیں پھر نوازتا ہے، انہیں رب پھر بڑا کرتا ہے، انہیں رب پھر عروج عطا کرتا ہے، پھر انہیں رب مرتبہ عطا کرتا ہے۔ وہ تکریم والے ہوتے ہیں، وہ عزت والے ہوتے ہیں، وہ بزرگی والے ہوتے ہیں۔ جو مان جاتے ہیں وہ رفت پاتے ہیں، جو مان جاتے ہیں وہ رفت پاتے ہیں، وہ کمال پاتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔